السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم قالوا یا شعیب اصلاتک سے پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، جو پرستش کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، او یا ان نفعل، ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، انک، بے شک تو، لانت الحلیم الرشید، لانت، البتہ تو، الحلیم، بردبار ہے، الرشید، نیک چلن ہے۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ، روشن دلیل پر، من ربی، اپنے رب سے، ورزقنی، اور اس نے مجھے روزی دی، منہ، اپنی طرف سے، رزقاً حسناً، اچھی روزی، وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان، یہ کہ، اخالفکم، میں اس کے خلاف کروں، الی ما انہاکم، جس طرف سے میں تمہیں روکتا ہوں، عنہ، اس سے، ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح، ما استطعت، جو مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی، اور نہیں میری توفیق، الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے، علیہ، اس پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، و الیہ، اور اسی کی طرف، انیب، میں رجوع کرتا ہوں۔ و یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، تمہیں نہ کموا دے، شقاقی، میری ضد، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، مثل ما، اس جیسا، ما اصابہ، جو پہنچا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط، اور نہیں لوط علیہ السلام کی قوم، منکم، تم سے، ببعید، کچھ دور، واستغفروا، اور بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، محبت والا ہے، ودود، نہایت مہربان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے بطور استہزاء اور تمسخر کے کہ آپ زیادہ بزرگ نہ بنیں، کیا ساری قوم میں آپ ہی بڑے عقل مند اور باوقار اور نیک چلن آپ رہ گئے ہیں؟ باقی ہم سارے باپ دادا کیا سب جاہل تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے، لکھا ہے کہ دن بھر قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے اور رات بھر نمازیں پڑھتے، تو بطور طانے کے قوم والے کہنے لگے کہ شاید آپ کی نماز یہی حکم دیتی ہے کہ آپ ہم سے ہمارے باپ دادا کا دین چھڑوا دو۔ ان کو مال و دولت کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مالوں کے مالک اور مختار ہیں، جس طرح چاہیں ان میں تصرف کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے بعد ان کو جواب دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، مجھے یہ تو بتلاؤ کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور علم و ہدایت پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور علم و حکمت، فہم و بصیرت سے مجھے نوازا ہے، مجھے اللہ نے صاف راستہ دکھلا دیا، تم کو نظر نہیں آیا، اور معاذ اللہ جب مجھے واضح پتہ ہے
علم و حکمت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے، تو پھر بھی میں اندھا بن جاؤں اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے لگوں اور تمہارے استہزاء سے گھبرا کر نصیحت کرنا چھوڑ دوں، اور اسی طرح تم کو بت پرستی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دھوکہ دینے سے نہ روکوں، پھر یہ بھی تو سمجھو نا کہ جن بری باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود بھی تو میں ان کے پاس نہیں جاتا۔ اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود ان کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کہنے کی گنجائش تھی۔ قوم کو اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرایا کہ جیسے قوم ہود، قوم صالح اور قوم نوح پر اللہ کے عذاب آئے، تو میں تم کو ان سے ڈراتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ دوبارہ تم پر بھی آ جائیں۔ تم شاید بھول چکے ہوگے، لیکن ابھی یہ کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا۔ قوم لوط علیہ السلام والا، لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ تو بالکل ماضی قریب کا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کر لو۔ لیکن ان لوگوں کے مقدر میں اللہ نے ہدایت کہاں لکھی تھی؟ وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ آج کل کے سرمایہ داروں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام بھی یہی کہتی تھی کہ کیا آپ کی نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ناپ تول میں ہم کمی کرنا چھوڑ دیں؟ مغرورین اور متکبرین کو یہ جواب ہے، ہاں واقعی نماز انہی طرح کی باتوں کا حکم دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے دیکھیے، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، کثیراً بہت، مما تقول، ان سے جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فینا ضعیفہ، اپنے درمیان ضعیف، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیرا کنبہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تجھ پر پتھراؤ کرنے، وما، اور نہیں، انت، تو، علینا، ہم پر، بعزیز، غالب۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کے رد عمل میں انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ اگر آپ ہمارے خاندان میں سے نہ ہوتے نا، ہم تو صرف اسی کنبے اور قبیلے کا لحاظ کر رہے ہیں جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ورنہ ہم تو اب تک تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے۔ لیکن بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے حق کے ساتھ۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت کا مان تھا، وہ اپنے پیسے کو دیکھ رہے تھے، بس اسی وجہ سے ان میں ہٹ دھرمی، تعصب، خواہش نفسی، یہ چیزیں ان میں حد درجے کی پائی ہوئی تھیں۔ اللہ ہمیں بھی تمام معاملات میں قرآن و حدیث کو، اپنے اکابر کی زندگی کو مد نظر رکھ کر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔